बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकम्मल मंसूबा सामने आ गया है। खुद अपने टाउटों के जरिए बुलवाया जा रहा है कि 9 मई की वजह से इमरान खान ज़ेर अताब नहीं है, बल्कि लंदन प्लान एक्सपोज करने की वजह से इमरान खान ज़ेर अताब है। इमरान खान ने जिस लंदन प्लान का जिक्र किया था पिछले साल, उसकी वजह से इमरान खान पे गुस्सा है और ये गुस्सा अब निकाला जा रहा है और मजीद सख्ती बढ़ेगी। कुछ कहते हैं 10 गुना मजीद बढ़ेगी। एक इत्तला ये भी आ रही है कि सोशल मीडिया पे भी मजीद क्रैकडाउन होगा। पता नहीं अब इससे ज्यादा लोगों को दीवारों में चुनवाएंगे, कोई जिंदा कब्रों में गाड़ दिया जाएगा, मास ग्रेव्स में क्या होगा कोई पता नहीं है, लेकिन कहते हैं जुल्म मजीद बढ़ने जा रहा है क्योंकि जाहिर है अवाम तो नहीं मानेगी। मैं एक सवाल करता चलूं पहले इन अक्लमंदों से, उसके बाद आपको बताता हूं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से, IMF के हवाले से मुल्क को किधर लेके जाना है। लेकिन एक सवाल बड़ा जरूरी है, मेरा आपसे यह सवाल है अक्लमंदों से कि एक इलेक्शन और एक टेन्योर के अलावा कुछ सोचा है आपने? बस एक इलेक्शन और एक टेन्योर या एक एक्सटेंशन, बस इतनी आपकी सोच है? उसके बाद क्या करना है? मुल्क कैसे चलाना है? अपनी अवाम की 90% तादाद से लड़ना कब तक जारी रह सकता है? ये कब तक लड़ाई जारी रखनी है आपने? अवाम तो तब ही मुतमिन होगी जब एक बार उनकी बात मानी जाएगी। मजीद नौजवान नस्ल जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, मच्योर होती जाएगी, उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। आज जो टीनेजर्स हैं, कल को वही मच्योर होंगे, वही नौकरियां लेंगे, वही इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे। कब तक ये लड़ाई चलानी है आपने? ये नौजवान नस्ल गुलामी से इनकार कर चुकी है। इसको इमरान खान ने आजादी का एक हल्का सा ग्लिम्स दिखा दिया कि आजादी हुई तो क्या होगा और पाकिस्तान कैसा होगा। ये वापस गुलामी की तरफ नहीं जाएंगे। तो फिर आपने क्या सोचा है? ये नौजवान नस्ल दोबारा गुलामी कबूल नहीं करेगी, ये तय है। ऐसा नहीं होगा कि बंद कमरों में बैठ के 4-5 सरकारी अफसर फैसला करेंगे कि इस दफा नवाज शरीफ को लाना है, इस दफा जरदारी को लाना है, इस दफा किसी और को लाना है, सदर हमने फजलुर रहमान को बनाना है। ये फैसला ये नौजवान तस्लीम नहीं करेंगे और ये नौजवान अपने साथ अपने बुजुर्गों को भी पीछे खड़ा कर लेंगे। और आपको ये नजर आ रहा है, नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं कि 60 से 70% इमरान खान की पंजाब में मकबूलियत है। ये नून लीग खुद तस्लीम कर रही है। काशिफ अब्बासी अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि नून लीग के एक लीडर ने उन्हें बताया कि 67% तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब नून लीग वाले सवाल कर रहे हैं कि हमें आप क्यों लंदन से लेकर आए, और अब इसीलिए इलेक्शन मुलतवी करवाने की तरफ बातें जा रही हैं कि नवाज शरीफ अकेला भी भाग रहा है क्योंकि उसके साथ तो रेस में कोई है ही नहीं। इमरान खान जेल में है, तहरीक इंसाफ को कन्वेंशन तंग करने की इजाजत नहीं है, अकेला भाग रहा है, फिर भी कह रहा है मैं नहीं जीत सकता भाई, मुझे किसी तरह से जिता के दो। तो मेरा सवाल वहीं पर है, क्या सोचा है आपने? बस एक इलेक्शन? और अल्लाह के बंदो दुआ करो कि इमरान खान जिंदा सलामत बाहर आ जाए और अवाम एक बार उसे वज़ीर आज़म बनाने का शौक पूरा कर ले। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि तुम किस आग से खेल रहे हो। तुम्हारी अकलों पे पर्दे पड़ चुके हैं, अक्ल घास चरने चली गई है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि खुदा ना खास्ता इमरान खान की जान चली गई, वो जेल से बाहर ना आया और अवाम ने अपना मकसद पूरा ना किया जब वो चाहते हैं कि हमें हकीकी आज़ादी ये शख्स दिलाएगा। अगर ये पूरा ना हुआ तो आपको अंदाजा नहीं है इस मुल्क में क्या तूफान आने वाला है। एक साथ 8 से 10 पटिशन चली गई हैं कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, जबकि नून लीग ने डेडलाइन के 1 साल बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और वो बिल्कुल ऐसे थे कि सब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, किसी ने वोट नहीं दिया। यही हाल पीपल्स पार्टी का भी होता है, बिला मुकाबला सब मुंतखब हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी किसी पार्टी के खिलाफ ऐसी कोई पटिशन नहीं गई। लेकिन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 8 से 10 पटिशन इलेक्शन कमीशन में चली गई हैं। दूसरी तरफ दहशतगर्दी को बुनियाद बना के भी इलेक्शन को टालने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन यहां ऐसा मसला है जहां ये फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से जावेद लतीफ का बयान आया है कि इमरान खान को बैरूनी कुव्वतें मदद कर रही हैं। और वो पता है क्या है? IMF ने पहले ये शर्त लगाई थी कि अब आपको इलेक्शन करवाने के बाद ही अगला प्रोग्राम मिलेगा, और अगला प्रोग्राम पाकिस्तान को अगर नहीं मिलता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। हमें IMF ने सिर्फ वेंटिलेटर लगाया है $3 अरब का, ये लिटरली वेंटिलेटर है। जैसे ये वेंटिलेटर बंद होगा हमें बकायदा प्रोग्राम की जरूरत है। अगर वो ना लिया तो पाकिस्तान नज़ा की हालत में होगा, डिफॉल्ट कर जाएगा, तबाही ऐसी आएगी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। डॉलर शायद 500 से ऊपर चला जाए, इसलिए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। IMF अमेरिका के जेर असर एक इदारा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आखिर कहीं ना कहीं कोई लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप शफाफ इलेक्शन करवाएं
وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کو برابر موقع دیں، وہ صرف یہ کہہ رہی ہیں الیکشن کرائیں، اور اس سے ان کو موت پڑ رہی ہے۔ اگر IMF کی تلوار نہ ہو سر پہ، پاکستان میں اگلے 2 سال الیکشن نہ ہوں، اور جب ایک ایکسٹینشن ہو جائے تو اس کے بعد بے شک پھر الیکشن ہو جائے، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن اس وقت تک کم از کم الیکشن نہیں ہو پاکستان میں۔ لیکن IMF کی ایک ایسی تلوار ہے جس کی وجہ سے عرب ممالک کے دورے کیے جا رہے ہیں۔ SIFC بھی اسی لیے بنایا گیا کہ IMF سے کسی طرح سے ہم چھٹکارا پا لیں تھوڑے ٹائم کے لیے، کچھ عرب ممالک ہمیں ڈالر دے دیں۔ لیکن بیچ میں یہ جو شروع ہو گئی نا جنگ، اس نے سارے پلانز پہ پانی پھیر دیا، یہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا، اس کے لیے سکرپٹ تیار نہیں تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے، کیونکہ ہم نے ابراہم اکارڈ میں شامل ہونے کے بدلے عرب ممالک سے پیسے لینے تھے۔ اب وہ کیسے آئیں؟ کیونکہ ابھی ابراہم اکارڈ پہ جس نے عمل کیا وہ تو اپنے ملک میں اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ ابھی تو اگر سعودی عرب نے بھی یہ کام کیا تو سعودی عرب میں اپرائزنگ ہو جائے گی، اس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ ایسے میں کچھ ٹاؤٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت بھی تحریک انصاف کے لیے الیکشن میں کوئی جگہ نہیں ہے، نہ بلے کے نشان کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ عمران خان کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ تحریک انصاف کے لیے کوئی جگہ ہے، کیونکہ الیکشن کروایا اور تحریک انصاف ہوئی تو تحریک انصاف نے جیتنا ہے۔ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ووٹر اس بار تاریخ ساز باہر نکلے گا۔ ان کے اپنے ایسٹیمیٹس یہ بتا رہے ہیں کہ اگر 40-45% سے بھی زیادہ ٹرن آؤٹ ہو گیا تو دھاندلی بہت مشکل ہو جائے گی، لیکن اگر 60% سے زیادہ ہو گیا تو ناممکن ہو جائے گی، اور عمران خان 180 سے 190 سیٹیں جیت جائیں گے، 2/3 اکثریت ہو جائے گی عمران خان کی۔ 266 کے ایوان میں 190 سیٹیں جیتنے والا 2/3 اکثریت رکھتا ہے۔ کیا 2/3 اکثریت والا عمران خان یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اور پھر ساتھ ہی سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں مارچ میں، 2/3 اکثریت والا عمران خان جس کی سارے صوبوں میں بھی تقریباً حکومت ہوگی، وہ سینٹ میں بھی اکثریت لے کے آ جائے گا، یعنی وہ آئینی ترامیم کر سکے گا، یعنی ملک کے سسٹم کو تیزاب سے غسل دینے کے بعد وہ قانونی اور آئینی ضروری تبدیلیاں بھی کرے گا۔ اس سے روکنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ابھی الیکشن کرائے کلین سویپ ہے عمران خان کا، اور سینٹ کے الیکشن اگلے مہینے آ جانے ہیں۔ فروری میں قومی اسمبلی کے الیکشن، مارچ میں سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں۔ آدھا سینٹ الیکٹ ہونا ہے، آدھے سینٹ میں اگر 60 سے 70% سیٹیں عمران خان جیت جاتا ہے، جو کہ چانس ہے نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی جو صورتحال ہونی ہے وہ یہی بننی ہے تقریباً کہ 60 سے 70% سیٹیں عمران خان نے جیتنی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ سینٹ میں PTI کی اکثریت ہو جائے گی، 2/3 اکثریت وہاں، سینٹ میں بھی اکثریت۔ اب آپ مجھے بتائیں قانون سازی سے کون روکے گا؟ جو قانون عمران خان چاہے گا بنائے گا، بلکہ آئین سازی سے بھی کوئی نہیں روک پائے گا، اتنے نمبرز ہوں گے عمران خان کے پاس، اور یہ چیز انہیں کھائے جا رہی ہے، اس لیے گھبرائے ہوئے ہیں اور ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں، رادر دین کے پیچھے ہوں، تھوڑا سوچیں، ایک بریدر لیں کہ جا کے عمران خان سے ایک ملاقات کریں، معافی تلافی کریں کہ جی ہم نے آپ کی حکومت گرائی، غلط کیا تھا، ہماری مس کیلکولیشن ہو گئی تھی، امریکہ کا بڑا سخت دباؤ تھا، ہم مجبور ہو گئے تھے، 76 سالوں میں ہم نے کبھی امریکہ کو انکار نہیں کیا، ہم نہیں کر سکتے تھے، پاکستان کے حالات اتنے ماڑے تھے کہ ہم ڈر گئے، ہم گھبرا گئے، ہمارے تو F-16 کے پرزے بھی امریکہ سے آتے ہیں، ہم امریکہ سے تعلقات نہیں خراب کرنا افورڈ کر سکتے، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ اب ہمیں مل بیٹھنا پڑے گا، ملک کو سنبھالنا پڑے گا، آئیں اور ملک کو سنبھالیں، اور پھر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اب دیکھیں گے ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ زخم جو اس ملک کو لگے ہیں یہ ہیل ہونا شروع ہوں گے، دھائیاں لگ جائیں گی ان زخموں کو ہیل ہونے میں۔ جو ظلم کیے گئے ہیں، جو اپنی عوام پہ ٹوٹ پڑے ہو بھوکے کتوں کی طرح، کیا یہ بھولا جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہیل کہیں سے تو کرنا شروع کرنا ہے نا۔ اس کے لیے الیکشن کا شفاف ہونا بڑا ضروری ہے، اس کے لیے قوم کے لیڈر کو عزت دینا ضروری ہے۔ یہ جو آج آپ نے بیان دلوایا ہے اس لطیف کسی سے، اس کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بیان دینے سے پہلے بھی دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، اور وہ بیان ختم کرنے کے بعد بھی دھاڑے مار مار کر روتا رہا۔ ظاہر ہے اسے مارا ہوگا، لٹکایا ہوگا، اس کو کیا دھمکیاں دی ہوں گی، وہ اس لیے اس نے آ کے یہ بیان دیا ہے۔ پوری قوم کو پتا ہے کون یہ کروا رہا ہے، تو اس سے عزت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ پھر وہی بات کہ ایک الیکشن اور ایک ٹینیور کی فکر، پاکستان کو کیا نقصان ہو رہا ہے، ادارے کو کیا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے پورے سسٹم کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ کیا سوچا ایک سیکنڈ کے لیے؟ کیا عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے سب کی؟ میں ناظرین آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ دعا لازمی پڑے، کیونکہ پاکستان اس ٹائم اتنی ڈیسپریٹ سچویشن میں ہے کہ پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ پاکستان کا سب سے ڈیفیکلٹ خطرناک ٹائم ہے، اور اوپر وہ لوگ بیٹھے ہیں، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے، گنجے کو ناخن مل گئے ہیں، تباہی ہمیں نظر آ رہی ہے سامنے، تو دعا پڑھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
یہ دعا لازمی پڑھیں سارے، کم از کم ایک بار یہ دعا سارے پڑھیں، پورے پاکستان کو پڑھنی چاہیے اور بڑے دل سے پڑھنی چاہیے، اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں اور اللہ سے مانگیں۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی جب وہ مصر سے بھاگ کے اپنی جان بچاتے ہوئے نکلے تھے، اور پھر جیسے انہوں نے یہ دعا مانگی ان کی دعا قبول ہو گئی تھی، اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال ان کا سبب بن گیا تھا رہنے کا، ان کی جان بھی بچ گئی تھی اور وہاں سے شادی کر کے وہ نکلے اور اس کے بعد انہیں نبوت بھی مل گئی تھی۔ یہ ایسی دعا ہے، ایسی عظیم دعا ہے، پوری قوم کو اس ٹائم خیر کی ضرورت ہے، اور پوری قوم اس ٹائم شدید اضطراب اور پریشانی کا شکار ہے۔ اس حالت کو امیجن کریں تو آپ کو اس قوم کی حالت بھی ایسی ہی نظر آئے گی۔ اس ٹائم ہمیں اس ٹائم کسی خیر کی ضرورت ہے جو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ہمیں دے نہیں سکتا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔